مؤذن کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کرے وہ لوگ، مؤذن کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کریں، یہی میرا مطالبہ ہے حکومت سے بھی اور جتنے۔ عنبرپیٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تراویح میں غلطی کرنے پر ٹوکنے سے مسجد کے مؤذن کو مسجد کے صدر نے پہلے وارننگ دی۔ آپ نے ٹوکا، لیکن مؤذن صاحب نے 4 دن غلطی پر بولے۔ اس کے بعد مسجد کے صدر اور ان کے بیٹے اور داماد نے مؤذن صاحب کو مسجد سے نکال دیا اور ایریے میں نہ دکھنے کو کہا اور جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن خان ہے۔ میں پچھلے 6 مہینے سے مسجد کریمہ عمر میں مؤذنی کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میں دہا پڑھانے کے لیے یوسف گوڑا میں 10 دن وہاں پر الحمدللہ میرا دہا ہوگا۔ وہاں پر دہا ہونے کے بعد میں اپنی مسجد میں پھر سے تراویح کے لیے میرا دہا ہو جانے کے بعد میں دوسری جگہ بھی دیکھا دہا، لیکن اپنی مسجد میں آ کر میں پھر سے نماز تراویح کے لیے ٹھہر گیا رمضان میں۔ تو میں جس کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہا تھا ان کا نام محمد عقیل ہے۔ وہ نماز تراویح میں بہت زیادہ اغلاط کر رہے تھے، بہت زیادہ غلطیاں جا رہے تھے ان کو، جس کی بنا پر میں ان کو 3 دن سے لقمے دینے لگا۔ وہ نماز تراویح میں بہت زیادہ غلط پڑھ رہے تھے، جیسے زبر زیر پیش کی غلطی بھی کر رہے تھے، لہن جلی کی بھی غلطی کر رہے تھے وہ، جس کی بنا پر نماز پوروں کی فاسد ہو جا رہی تھی۔ اس کی بنا پر میں ان کو لقمے دیتا رہا۔ 3 دن لقمے دینے کے بعد مجھے مسجد انتظامیہ سے یہ اطلاع ملی کہ آپ لقمے مت دو، آپ لقمے مت دو۔ اور مسجد کے صدر صاحب ہیں لالا بھائی، انہوں آ کر بولے کہ میں کسی ایک حافظ کو لے کر آؤں گا، میں کسی ایک حافظ کو لے کے آ کر ان کو ٹیلی کروں گا، میں ان کو پیچھے بٹھاؤں گا۔ ان کی بات بھی رکھتے ہوئے میں 4تھے دن ایک بھی لقمہ نہیں دیا۔ میں 4تھے دن ان کی بات کا لحاظ رکھا، میں ایک بھی لقمہ نہیں دیا۔ صرف تراویح پڑھا، میں تراویح پڑھنے کے بعد ایک بھی لقمہ نہیں دیا۔ میں وہ کسی حافظ کو لے کر آئے وہ اور ٹیلی کرے، صرف آدھا پارہ پڑھائے اس دن۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے صدر صاحب کے بیٹے، حاجی صاحب کے بیٹے محمد اشتیاق صاحب میں آ کر آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، یہ کیا تماشے کر رہے ہیں یہاں پر؟ میں کیا غلط کرا بول کے پوچھا ان سے، میں ان سے سوال کرا میں کیا غلط ہوں یہاں پر؟ میں تو قرآن کے معاملے میں ان کو صرف ٹوکا، ان کو اغلاط بتایا، غلطی بتایا، ان کو لقمے دیا میں، تو وہ مجھ سے زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ تو میں اشتیاق صاحب کو صرف اتنا بولا، قرآن کے معاملے میں آپ مجھے مت بتائیے پلیز۔ آپ مسجد کا میں مؤذن ہوں، مسجد کے مؤذن کے اگر میں اس کے اندر کچھ بھی خامی کر رہا ہوں، صفائی کے اندر کچھ میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے۔ ان کو صرف اتنا کہا میں۔ تو اتنا کہنا تھا کہ صدر صاحب 4تھے دن ڈسچارج ہو کر گھر کو آئے اپنے، مجھے صدر صاحب فون کر کے بلائے۔ پہلے تو مسجد میں مجھے مسجد کی چابیاں لینے کی کوشش کی گئی مسجد میں مجھ سے، اور بہت برا برتاؤ کیا گیا مسجد میں بھی مجھ سے گالی گلوچ تک بھی آ گئی تھی مسجد میں، زور زور سے باتیں کرنے لگے محمد اشتیاق صاحب۔ پھر اس کے بعد مجھے ان کے گھر پر بلایا گیا، ان کے گھر کو گیا میں۔ ان کے گھر کو جانے کے بعد سلام کرا صدر صاحب کو کہ صدر صاحب میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کرے کہ بیان کے باہر ہے۔ صدر صاحب کرے، ان کے بیٹے صاحب کرے، حد تو یہ ہو گئی کہ ان کے جو داماد تھے بات کرے شروع میں بات کرنے کے بعد حد تو یہ ہو گئی، مجھ سے گالی گلوچ کرنے لگے ان کے داماد۔ آپ کو کھود کے گاڑ دیتا ہوں میں، آپ پر یہ گلی میں نہیں دکھنا، آپ یہ گلی میں نہیں دکھنا، یہاں پر آپ یہ ایریے میں نہیں دکھنا، آپ حرامی ہے۔ اتنے ایسے الفاظ سخت استعمال کرے، میں نازیبہ بیان کے باہر ہے، حد زیادہ کرے ان کے داماد، بہت زیادہ میرے سے بدتمیزی کرے، مجھے ڈھکل دیے، گیٹ کے باہر ڈھکل دیے مجھے۔ میں ان سے یہ کہا آپ غلطی کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں ان سے صرف یہ بات کرا کہ آپ غلط بات کر رہے بولا میں، اور اس کے بعد مجھے وہاں سے دھتکار کر نکال دیا گیا مجھے وہاں سے۔ ایک مؤذن کے ساتھ ایسی حرکت کی گئی ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف ہونا کہ میں یہ اس لیے آ رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، میرا یہ مطالبہ صرف یہ مؤذن کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کرے وہ لوگ، مؤذن کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کریں، یہی میرا مطالبہ ہے حکومت سے بھی اور جتنے بھی میڈیا مجھے سن رہے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہونا اور سب کے سامنے آ کر ان کے داماد میرے سے معافی مانگنا، اور یہ میرا قدم ہے کہ کسی ایسے مؤذن کے ساتھ ایسا نہ ہونا۔
ایسا یہ ہمارے مسجد میں اس سے پہلے بھی سنتا آیا کہ اس سے پہلے کہ مؤذن صاحب کے ساتھ بھی ایسی بدتمیزی کی گئی، بہت زیادہ برا برتاؤ کیا گیا ان کے ساتھ بھی، کہ مطلب کوئی عزت ہی نہیں ہے وہاں پر مؤذن کی، کوئی وقار ہی نہیں ہے وہاں پر مؤذن کا، کوئی بات ہی نہیں ہے مؤذن کی، کوئی بات ہی نہیں سنتے وہاں پر مؤذن کی۔ یہی میرا مطالبہ ہے آپ لوگوں سے، کمیٹی سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگے، بس کچھ بھی نہیں، میں ذاتی طور پر نہیں بول رہا ہوں، مؤذن کی حیثیت سے بتا رہا ہوں میں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ مسجد کا نام مسجد کریمہ عمر ہے، آکاش نگر امبر پیٹ میں ہے۔